السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو پھر میں اپنی مضراب جو ہے اسے چھیڑ تو اگر تھکے ہوئے ہیں تو پھر میں اپنے اس مضراب کو روک لیتا ہوں۔ ساری برات تک بھولنا ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی وقال رسول اللہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ينتقلون دارا الی دار قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجبون احترام ساتھیو، یہ اسرار الیمین علماء تشریف فرمائے اپنے اپنے وقت میں خوب سے خوب تر حاضری پیش کی جو میری سوچ اور سمجھ سے بھی بالا۔ کچھ ہمارے ساتھی رہ گئے ہیں کہ مولانا صاحب سے بھی کچھ باتیں سننی تھی، قاری صاحب بھی ذرا لیٹ آئے، اب پتہ نہیں کیا تھا معاملہ، کیوں لیٹ آئے یہ پھر پتہ ہوگا۔ حاجی کرام صاحب ہے تو وہ بھی ان سے بھی کچھ باتیں سننی تھی۔ اپنے اپنے وقت میں خوب سے خوب تر جام محبت جو ہے وہ پلائے۔ سالانہ ان سے پاک ہے بابا جی تاجدار چورہ شریف۔ آج گانے چورہ شریف کا، اولیاء چورہ شریف کا مقبولان بارگاہ، کبھی آج تک میں نے اس بات پہ روشنی نہیں ڈالی، اپنی کم مائگی سمجھ لیں یا اپنی کسر نفسی سمجھ لیں، اس لیے کہ بہت ساری کائنات، بہت سارے دوست اللہ زندگی دے بابا جی کا تعارف کرانے میں چند لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ 5 نہیں ہے جیسی تو نہیں ہوتی، بخل سے کام لیتے ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے۔ مگر اکثر بخل سے کام نہیں لیتے، جو کسی کے اندر خوبی ہو اس کو بیان کرنا ہی ایمان کی اکملیت ہے، ورنہ وہ منافقوں میں آ جائے گا، کاذبوں میں آ جائے گا۔ آج ایک ساتھی نے نامعلوم سا خون کیا تو میں کچھ ٹائم وقت اس کے اوپر وقت کرتا، وہ کہنے لگا جی میرا کسی اور مسلک سے تعلق ہے، اخبار میں اشتہار میں نے پڑھا، چونکہ ہم لوگ جو ہیں طریقت نقشبندیہ کے قائل ہیں، مانتے ہیں، اکثر آپ نظام کے ساتھ نقشبندی لکھتے ہیں۔ بابا جی کا
عرس ہو، واسطہ یا بل واسطہ، جو بھی بابا جی کی تسبیح کا منقع ہے اسے تو ساری مصروفیات، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت بھیجیں، بغیر بلائے بغیر دعوت کے آنا چاہیے، خیر حاصل کرنا چاہیے۔ آپ تو ایک نمائندگی کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بابا جی تاجدار چورا شریف قطب العالمین 1867 عیسوی میں چورا شریف آباد ہوا۔ یہ تاکہ آپ کے کام آئے گے بات، ایک سال بابا جی قطب العالمین سید نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہو کہ اپنے نام کے ساتھ وہ عالم لکھے، تو یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ چونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ عالم نہیں لکھتا یا لہذا وہ عالم نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ممبر پر بیٹھ کے آپ کا کیا خیال ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بولو جی علامی صاحب، بولو نہ بولو، مفتی صاحب فتویٰ دو، یہ بیٹھو میرے بڑے لاڈلے ساتھی ہیں، جائز ہے؟ مگر یہ بتاؤ کہ مسجد ہو، مسجد کا ممبر ہو، اس کے اوپر بیٹھ کے اگر ایک عالم یہ کہے کہ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ کس کھاتے میں جائے گا؟ دورہ حدیث ہو رہا تھا، مفتی پاکستان استادی مکرم، علم کا سمندر، درویش خدا بس، کائنات جسے مفتی محمد حسین نہیں کہتے، کام وہ اوپر چڑھ کے سکابل میں کام کر رہے، نیچے اترے، ہاتھ جھاڑے، تختی بچھائی، تفسیر بول سے بیٹھ گئے، ادھر پھر جب اس کا ایسے بھی لگانی ایسے لگانی ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، درس بھی ہو رہا ہے۔ جب اس بات سے پہنچے تو آپ نے فرمایا تین باتیں ہیں، تین۔ اب یہ قابل غور ہے، توجہ میری طرف ہے قاری تنویر صاحب، تین باتیں، ایک ہے حکم، کیا ہے؟ یہ اہل علم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس چیپٹر کی باعث جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ ایک حکم ہے، ایک گستاخی ہے، اور ایک وسیع نفسی۔ حکم یہ ہے کہ استاد شیخ یہ کہے کہ یہ جاہل ہے، یہ حکم ہے۔ گستاخی یہ ہے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ جاہل ہے۔ کثیر نفسی یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ کثیر نفسی یہ ہے کہ مصلی پہ ابو البشر یہ کہے کہ میں نے ظلم کیا، حکم تو نہیں کہ اس نے ظلم کیا، وہ کہے میں نے ظلم کیا، حکم نہیں۔ کثیر نفسی ہے، وہ کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ بابا جب وہ گناہگار ہے تمہارے پلے کیا رہ جائے گا؟ نبی ممبر پر بیٹھ کے یہ کہے کہ میں تم جیسا ہوں، وہ کہتا رہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ صحابہ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ رہے۔ جہاں سے اسلام کی گنتی شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کی گنتی شروع ہوتی ہے، وہ تو شروع ابو بکر سے ہوتی ہے، شروع ہوئی ابو بکر صدیق سے گنتی شروع ہوتی ہے، گنتی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور
میں تو نہیں جا سکتا، آپ نہ جائیں گے تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ ایک طرف تو سرکار عثمان یہ کہے کہ وہ آئیں گے تو عثمان طواف کرے گا، وہ نہیں ہوں گے تو عثمان طواف نہیں کرے گا۔ عثمان کا ہوگا طواف کرنے والا۔ ایک طرف یہ کہ تو نے میں امیر حج مقرر کرتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ، جیسے آپ کا فرمان۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی عالم ہو کہ یہ کہے کہ میں عالم نہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ مفتی اپنے نام نہیں، سینکڑوں خطوط قلمی جو بابا جی کے میں نے قبر نہیں کہا، بابا جی کے غلاموں کے بڑے ہوئے، کسی ایک کے اوپر بھی القابات نہیں لکھی، ان سے ہٹ کے جو احباب کے فرماؤں کے لیٹر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ نہیں لکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ القابات لکھے، یہ لکھے، وہ لکھے۔ مشکل سے مشکل دور اسلام پہ آیا یا نہیں آیا؟ کیا حال ہے؟ علامہ نبی نے میرے حال ایسے ہی لکھی ہے، کتنی مشکلات میں لکھی، اسے چھپا کے کیوں رکھا، پھر چھپایا نا اسے، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک اظہار بنایا اور اس کو چھپایا میں نے اس کو۔ تو 1867 میں وہ قافلہ جو چلا تھا گردیش سے چلا ہوا قافلہ، نقشبندی فقیروں کا، صدیقی فقیروں کا، والیہ بغداد کے فقیروں کا، جو نہ روٹی کے محتاج، نہ نام لشکر کے محتاج، نہ پیسے کے محتاج، کسی چیز کے محتاج نہیں، وقت کا سلطان العارفین باہو سلطان۔ تو یہ کہتے ہیں جن کی نظر کامل ہو وہ دوائیوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ توجہ کرتے ہیں پتھر کو سونا بنا لیتے ہیں، بوڑ کے درختوں کو سونا بنا لیتے ہیں۔ اب گنتا جب دوبارہ معاملہ دور چلا جائے گا، کسی کو پکارا نہیں۔ اب یہ بات جماعتی صاحب آپ کو میں پیش نظر کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے، تاریخ اپنے مقصد کی میں آپ کو بتا، یہ قافلہ گردیش سے چلتا ہوا علاقہ تیزئی، کیا تیزئی جو کہ عورت زئی ایجنسی کے پاس ہے، وہاں آ کے رکا۔ مشکلات کا یہ دور مشکلات کا کہ ہر طرف سے تیر و طوفان کی بارش، کہ یہ فقیروں کا قافلہ، نقشبندیوں کا قافلہ، نقشبندی فقیروں کا قافلہ، جہاں ملے تو ختم کر دو۔ اب وہ اپنی جانیں نہیں بچائی انہوں نے، تو یہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جان نہیں بچائی۔ آؤ میں آپ کو ایک حسین دعا کی طرف لے کے جاتا ہوں، بڑی خوبصورت دعا ہے، مغرب کا وقت بھی قریب ہے۔ حسین دعا، وہ دعا کہاں مانگی گئی؟ وہ مقام بدر میں رات کو مانگی گئی۔ دعا مانگنے والا موصل کائنات، وجہ تخلیق کے کائنات، اللہ کا محبوب اول و آخر، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ میں تیرے بندے لے کے آ گیا ہوں، یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا۔ بتاؤ مولانا لفظ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بچوں گا تو تیرا دین بچے گا، مجھے تو ماری کو نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا یہ بچیں گے، بولو تیرا دین بچے گا۔ اب دین کی بچت جو ہے مقید کیا کہ یہ بچیں گے، مشروط کیا تو تیرا دین بچے گا۔ یہ نہیں بچیں گے تو تیرا دین نہیں بچے گا۔ اب اگر میرے مالک تو نے اپنے دین کو بچانا ہے تو پھر ان کو بچا، ان کو بچا، یہ بچیں گے تو دین بچے گا۔ اب میرے مفہوم کو سمجھتے گا۔ اب تیر و طوفان کی اس تیزی میں یہ قافلہ فقیروں کا طریقت کی خاطر، دین الہی کی
کسائی میں قیام کیا اور کسائی میں جنسی، وہاں سے جنگل کا رستہ لیا، جنگل کا رستہ پیدل تھا، سواری کوئی نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا توشہ پھایا ہوا تھا۔ یہ خاندان مظلوم خاندان میرے تاجدار جمعہ شریف کا، میرے قطب العالمین کا، ان جنگلوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا علاقہ تیرا، بڑی مقدس وادی ہے، تیرا کی بڑی مقدس وادی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ جی تیرا کون سی جگہ ہے؟ تیرا تو ایک علاقہ ہے بہت بڑا، اس علاقے کا نام ہے شمالی وزیرستان میں، اس علاقے میں ایک گاؤں، جس گاؤں کا نام ہے اخوند کوٹ۔ کیا؟ اخوند کوٹ۔ اب کوئی پرانا پشتو بولنے والا یا فارسی بولنے والا ملے تو اسے پوچھو کہ اخوند کس کو کہتے ہیں، پوچھ لینا، یہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ تو پرانا بوڑھا پشتون ملے یا فارسی بولنے والا تو اسے پوچھنا کہ اخوند کس کو کہتے ہیں۔ اخوند کوٹ سادات کی بستی، سادات کی بستی، وہاں قیام کیا، چند سال قیام کیا، اور 2 شہباز تلاش میں نکلے۔ وہ 2 شہباز کون تھے؟ ایک سید آل رسول اور ایک خادم۔ سید آل رسول جو تھے، تاریخ میں آپ کو عجیب بتا رہا ہوں، سید آل رسول جو تھے حضرت حاجہ ہادی نامدار نتھیان شریف اعلیٰ بہار کا پیر خانہ۔ میں نے چند جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے مرشد کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، مگر یہ راز کی بات ہے، آپ نہ پڑھنا۔ حضرت بایزید بستامی جیسی ہستی یہ کہے کہ میرے نام کی تسبیح پڑھنے والا میں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ آلو بہار شریف میں میں نے دیکھا کہ ساری کے وقت ایک آواز میرے کان میں، بند کمرہ تھا، صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا ہادی نامدار، یا ہادی نامدار، یا یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ اور آج بھی وارثیہ سلسلے کے لوگ نماز تہجد کے وقت یا وارث یا وارث یا وارث کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات، اب یہ 2 شہباز سیدزادہ ہادی نامدار اور ساتھ خادم دنیا کائنات جس کو خواجہ خان عالم باولی شریف آزاد کشمیر میں طریقت نقش بندیہ کی داغ میں ڈالنے والا فقیر، جس کا فیضان کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اگر باپ اندھا ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ باپ، اگر باپ نہ پڑھا ہوا ہو اور پڑھو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹا جب لا گریجویٹ یا بیرسٹر بن کے تو وہ اپنے باپ سے انکار کر دے۔ حقیقت کو حقیقت مانو۔ آج طریقت کے بورڈوں کو اٹھایا گیا، آج طریقت کو تبدیل کیا گیا، آج طریقت کو ہٹایا گیا، ایسے ہے ایسے ایسے ہے، اس لیے تو در فیضان بند ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے پیچھے جو ہے ان کا نام نہیں لیا جا رہا، کبھی ان کا نام بھی لو تاکہ یہ سلسلہ فیض جاری ہو۔ اب سلسلہ فیض کیوں رکاوٹ کا سبب کیا ہے کہ ہم اپنا تو تعارف کراتے ہیں، ہم چما دیگرے دیش یا ہم چما ڈگرے دیش، مگر جہاں سے ملا وہاں کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا تو فیض کیسے چلے؟ فیض کہاں سے آئے؟ سنو کے بعد سیال کی طرف منہ کر کے چشتیوں کا تاجدار گوریا سادات کا دبکتا چمکتا ہے روشن ستارہ سورج کا سیال کی طرف منہ کر کے خواجہ شمس الدین سیالوی کے نام کا وظیفہ کرتا تھا، نام کا وظیفہ کرتا تھا۔ کیا سادات میں شک ہے؟ بولو، گوریا شریف کی سادات میں شک ہے؟ ادھر میں شک ہے؟ ایک ہلکی سی بات کو ٹچ دیکھا کے جو رکھتا سیال شریف میں لنگر پکڑا ہے، مزے کی بات
حضرت لنگر مانگ رہا ہے، وہ بات کسی عام بندے نے نہیں مجھے سنائی. یہ میں تصدیق سے جو بات کروں گا تصدیق سے کروں گا، ویسے لاف نہیں ماروں گا. لنگر پک رہا ہے، بڑے عرصے کی بات، کتا بھاگتا ہوا آیا، ایسی جھپکایا اس کو، سمجھا بھاگا. اس کا ایک قدم جو تھا وہ جس پہ آٹا پڑا ہوا تھا ٹپ پہ پڑا، بھاگ کر میرے. اب مسئلہ یہ تھا کہ کتے کا پاؤں جو ہے وہ اس میں پڑا، تو اب تب تو کیا کریں؟ حاضر ہو گئے پیر شال کی بارگاہ میں. پیر شال نے کہا مولوی مہر علی کو بلاؤ. مولوی قلم اپنی قلم سے ساری زندگی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مولوی مہر علی لکھا. اگر ہے تو دسو میرے گالے کے توڑے ہاتھ اپنی قلم سے مولوی مہر علی لکھا. میرے بابا نے پوچھا تھا تو کہا کہ بات اچھی ہے کہ اس لفظ سے مجھے بڑی ایک تقویت ملی، میری منزل بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے مرشد مجھے مولوی کہتے تھے. میرے مرشد مجھے مولوی کہتے تھے. جب یہ قافلہ سیال شریف کا سرزمین توسا میں داخل ہوتا تھا، حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسی تو دریا کے کنارے ایک حلق پریڈ ہوتی تھی. یہ بات مسترد کر رہا، حلق پریڈ ہوتی تھی. خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام والمسلمین جو اس وقت بھی شیخ الاسلام تھے، آج بھی وہ شیخ الاسلام ہے. باقی سب غلط ہے، سبحان اللہ، باقی سب غلط ہے. یوں کہیے ایسے کیا بات. حلق پریڈ کیا ہوتی تھی؟ میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے ہاتھ نہیں چھونے، میرے آگے پیچھے جتنے کی شاید گزرو. خبردار اگر مجھے کسی نے وہاں پہ ادب کی نظر سے دیکھا، اگر بلانا بھی پڑے تو کہنا مولوی قمرالدین، مولوی قمرالدین مجھے کہنا، اس لیے کہ میرے مرشد مجھے مولوی کہتے ہیں. میرے مرشد مجھے مولوی کہتے ہیں، اس لیے میری تقویت اسی میں ہے. اب کہا کہ مولوی میرے علی سے مسئلہ پوچھو. آج جو مسئلہ پوچھا گیا تو سرکار مولوی کو وہاں پہنچ گئے. تب لائے آپ نے کبیر ایسے اوپر کی ہاتھ اندر ڈال کے آٹا نکالا کھینچ کے باہر دیا. باہر دیا کہا آپ نے کہا ہیلا یہ کہتا ہے یہ آٹا پا کے پکا لو، مگر یہ جو آٹا فقیر کے ہاتھ میں اس کی روٹی پکا کے مہر علی کو دے دو. اس کی روٹی پکا کے مہر علی کو دے دو. دہلی میں بیٹھا ہوا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نظر پڑی سرخ رنگ کا کتا کھڑا تھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب پوچھا گیا تو بیٹھے تو اپنا اس رنگ کا کتا میں نے پاک پتن کی گلی میں دیکھا تھا. اس رنگ کا کتا میں نے پاک پتن کی گلی میں دیکھا تھا. بات چی ہے کہنے سے آگے امیر ملت کی بھی بات چل رہی تھی. اللہ بادشاہوں کی قبر روشن ہے اور روشن کرے. میں سب کی کوئی کریٹیسائز کر تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ جو میرے بابا جی کیا نا بولا سمجھے عاشق، ان کی بات کریں تو میرے سینے میں لگتی ہے، میرے سینے میں لگتی ہے. اس لیے یہ میرے بابا جی کے مسجد نظر لوگ ہیں، پورے نظر. اب یہ بات ایک نہیں دو نہیں، اب بھی اس بات کی گواہی مزمل شاہ دے گا. ساتھ قرآن اس کو اوپر رکھنا کہ کیا پیر برحق شاہ صاحب نے یہ بات سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی. اپنے محلوں میں پیر جماعت امیر ملت رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے، فرمایا نیچے کوئی کتا جو تھا وہ ٹم کر رہا تھا، مجھے رات بھر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ خادم نے کہا بوٹا نام تھا اس کا،
75 خانقاہیں، 73 خانقاہیں یا 75 خانقاہیں بالواسطہ قطب العالمین سے فیض یافتہ۔ اگر اس کو میں انڈائریکٹ کر دوں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کر دوں، تو 300 سے متجاوز خانقاہیں ہیں جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جن کا رابطہ بابا جی علیہ رحمت کے ساتھ ہے۔ 1351 ہجری میں 29 محرم کو بابا جی فقیر محمد قطب العالمین کا وصال ہوا۔ اب گنو 112 سال بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں گن لینا، مجھے بیٹھ میں کمزور، میں جلدی کر رہا ہوں۔ 112 سال بنتے ہیں، 112 سال ہو گئے۔ وہ مرد درویش اپنی آرام گاہ میں جلوہ فرما اور جانے سے پہلے یہ کہا کسی فقیر کی منزل رک جائے، کسی طریقت کے سے تعلق ہو، میرے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے گا، میری قبر کی طرف توجہ کرے گا، میں اسے بھی فیض دوں گا، میں اسے بھی فیض دوں گا۔ باہر کھڑا ہو گیا، نظر میری قبر کی طرف کی تو میں اسے بھی فیض دوں گا۔ یہ ہے میرے بابا جی کا ایک تعارف جن کا فیضان آج پورے ملک میں پوری دنیا میں بڑے سعید میں پھیلا ہوا ہے۔ میں کتنے علماء کی ہوں، کتنے مشائخ کی ہوں جن کے دامن میں اس در بابا جی کے در کا تبرک ہے، لنگر ہے، کھانا ہے۔ ایک بات چلتے چلتے بتا دیں، اس کو گستاخی نہ سمجھنا، بڑھ بھی نہ سمجھنا، تکبر بھی نہ سمجھنا۔ ہاتھ بات کے کہہ رہا ہوں، آپ میرے دنیا پہ آ رہے ہیں، ڈائریکٹلی چل رہے ہیں، سمجھ گئے؟ بابا جی نے کیا کہا؟ امیر ملت کا ہاتھ پکڑا، جب بیعت کی باری آئی آپ گھر نہیں تھے، یا سیدھی بات کیوں نہیں کہتے؟ بیعت کروانے والے آپ کو حضرت پیر غلام نبی ہاشمی تھے۔ کون تھے؟ پیر غلام نبی ہاشمی، چک ہاشمیہ جو قلعہ صوبہ سنگھ کے قریب ہے۔ اب قلعہ صوبہ سنگھ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک سٹی جاگیر تھی، نام اس کا صوبہ سنگھ تھا، وہاں بیماری پڑ گئی، وبا آ گئی، مال جنگل مرنے شروع ہو گئے، تو کسی بندے درویش نے کہا کہ کسی اچھے خاندان کے بندے کو لاؤ، یہاں کیا بات کرو۔ بہاء الحق ذکریہ ملتانی کی اولاد سے حضرت پیر غلام نبی ہاشمی قلعہ صوبہ سے آئے، جاگیر اس نے دی، بٹھایا، آپ نے فیض کو عام کیا، بابا جی کے پاس پہنچے، بابا جی تشریف لائے، اور یہ ہر دو حضرات جو تھے یہ بواسطہ چک ہاشمیہ پیر غلام نبی ہاشمی کی وساطت سے جو تھے یہ بابا جی کی دامن محبت میں پہنچے۔ اور وہ پتھر مجھے میرے والد گرامی نے بتایا، علی پور شریف سے، علی پور سیدہ شریف سے چک ہاشمیہ جاتے ہوئے راستے میں پتھر ہے۔ میرے والد گرامی نے گھوڑی روکی، علی قبر والی سرکار گھوڑی روکی، میں نے پتھر دیکھا ہے، میں نے کہا جی یہ کیوں پتھر لگا ہوا ہے؟ میں کہا جی میں نے کی پتہ کہا میں پٹواری تھوڑا ہے، میں تجھے بتا دوں یہ پتھر کیوں لگا ہے؟ یہ حد بندی کی ہوئی ہے، یہاں سے آگے سرزمین جو ہے وہ چک ہاشمیہ کی ہے، چک قریشیوں کی ہے۔ جب ملت یہاں آتے تھے اپنی گھوڑی سے اتر جاتے تھے، حضرت ثانی لاسانی آتے تھے گھوڑی سے اتر جاتے تھے کہ یہاں آگے وہ مرد درویش آرام فرمائے جس نے ہمارا بازو ایک شہباز طریقت کے ہاتھ میں لیا۔ آج بھی وہ چک ہاشمیہ میں مسجد موجود ہے جس کے سیدھے کونے میں مصلی اب بھی بچھا ہوا ہے، جس مصلی کے اوپر بیٹھ کر ہر دو حضرات کی بیعت دی گئی۔ جب بیعت لی گئی وقت آیا، امیر ملت گھر موجود نہیں تھے، وہ انڈیا کے دورے پہ واپس آئے، پیغام ہے جلدی آؤ۔ جب جلدی پہنچے تو کہا کہ تمہیں ایک کامل کی تلاش ہے، امیر ملت جماعت علی شاہ حافظ اگر کاملیت چاہتا ہے تو اس علاقے سے بڑھ کے کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ تو اس میں ایک روایت جو آپ کو میں پیش کرتا ہوں، چورا شریف مصلی پہ بیٹھ کے بابا جی ایسے ڈیوٹی کی لگا کے دیکھتے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر دو شہباز اڑ رہے، دو شہباز اڑ رہے، میں نے ان کے لیے جان لگایا ہوا ہے، میں ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان سے میں نے کام لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کام لینا ہے، نہ پیر رہے نہ مرید رہے، پاکستان ہو یا بنارس کانفرنس ہو، ورنہ ایک قدم بھی امیر ملت آگے نہیں چلے جب تک
اور وہ وقت بھی آیا کہ گاندھی نے یہ جملے کہے جو آج بھی موجود ہے. گاندھی نے کیا کہا تھا؟ سنت باتی اور نے کیا کہا تھا؟ میں اس نے کہا گاندھی نے کہ مجھے قائد اعظم کے پاکستان سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. پاکستان جو ہے قائد اعظم کو سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے یہ جو بابا ہے جماعت نشان کے پاکستان سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بنا کے چھوڑے گا. قائد اعظم کے میری سنگلی کی بات ہے، اسے ایک آدمی میں اٹھا کر کے رکھتا تھا، مگر پیچھے ایک پاور تھی جس نے مگر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا. وہ جو قادیانیت کے خلاف یا تاریخ کے ورقوں کو کھولو پڑھو، ان باتوں کو کیوں جو ہے وہ کھولتے نہیں ہو. قادیانی کیا سلسلہ تھا؟ بابا جی تاجدار چورا شریف نے، میں انشاءاللہ تاریخ پیش کروں گا آپ کی بات. آپ حیران رہ جائیں گے، 5 سال سے میں اپنے خونے جگر سے یہ تاریخ مرتب کر رہا ہوں. بابا جی نے کہا امیر ملت جماعت علی شاہ وہ کانا دجال جو ہے اس کے لیے میں نے کام کیا، مگر اب میرا وقت قریب آ گیا. وہ بات جو میں چپ تجھے دیتا ہے، ایک ساتھ اپنا ملا لو، 2 بندے چل پڑو، فتح آپ کی ہوگی. اپنا ساتھ ملا لو، فتح آپ کی ہوگی. اب ایک پیر جماعت علی شاہ، اب جب نظر پڑی تو کس کے اوپر پڑی؟ پیر میر علی شاہ کے اوپر نظر پڑی. میر علی شاہ کو ساتھ ملایا، یہ قافلہ چلا. آج تک وہ لفظ موجود ہے تاریخ میں کہ یہ شخص پتہ نہیں کہاں مرے گا، اس کا کیا حال ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا. اب میں کہتا نہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ پاگلوں کی دنیا سے جائے گا. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ حضرت اتنے عقل مند تھے جن کا نام مرزا تھا، ان کی پاکیزگی بیان کی گئی. ٹائم ذرا لیٹ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک سنیں، ان کی پاکیزگی لکھتے ہیں نا لوگ اپنے پیروں کی، تو ان کے جو پیروکار انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ وضو کے بڑے پابند تھے، طہارت کے بڑے پابند تھے. آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سنت کے مطابق کھانے کے بعد وہ گڑ کھاتے تھے، اور تو میٹھا ہوتا کوئی نہیں تھا. تو ایک جیب میں انہوں نے پیشاب خشک کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھا ہوا تھا. مگر جب کوئی شکر کی حالت ہوتی تو یاد نہیں رہتی تھی، کبھی گڑ سے وہ پیشاب خشک کر لیتے تھے تو کبھی ڈھیلے سے خشک کر لیتے تھے، کبھی گڑ کی بجائے اسے ڈھیلے پر چک لگاتے تھے. سمجھے یہ پہچان لکھی ہے. اب آگے سمجھے کہ کتنے عقل مند تھے. اب آؤ آخری بات تو کہتا ہوں، کبھی جانا ہو امانت جماعتی میریاب کے پاس ہے، دریائے اٹک کا پرانا پل، وہاں پہ ایک مسلح بنا ہوا ہے، وہ آج بھی قائم ہے. اگر خدا توفیق دے تو چلے جانا. اس مسلح کے اوپر امامت قطب العالمین بانی چورا شریف، تاجدار چورا شریف، طریقت نقشبندیہ کا سرخین حضرت بابا جی فقیر محمد جماعت کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کی عادت ہے مبارک کبھی کبھی جماعت خود کرواتے ہیں، جماعت کے لیے کھڑے ہوئے. جماعت سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ تھی معراج کے متعلق. معراج کے متعلق 18 سال کی وہ رات تھی، معراج ہوا. آپ نے کہا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. تو ایک آج میں نے نام نہیں لکھا، پردہ پوشی کم فکر تھا. انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنا سفر جو 18 سال کا ایک رات سے کیسے طے ہوا. آپ نے فرمایا نماز پڑھ چھوڑ بولو، اکمل پڑھو. 2 رکعتیں ادھر پڑھی، سلام دریائے پہ اس کو ڈالے دیا. اس کو حیات آباد کہتے ہیں. نام کیا؟ ہاں اس کی پھر وقت کریں گے. حیات آباد سلام وہاں پھیرا، دعا کی تو دیکھا تو یہ روح مسلح بھی نہیں ہے، کوئی اور جگہ ہے. نماز مکمل کی، جب نماز ختم ہو گئی دعا کی، دعا دی رہا ہے وہی کنارہ وہی مسلح، وہ آج بھی موجود ہے. آپ نے بازو پکڑ کے کہا مولوی اللہ اپنے محبوب کے غلام کو یہ پاور دے سکتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے. دوسرا سفر جو ہوگا اسی مسئلے کے اوپر ایک شخص نے کہا حضرت ایک صوفی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اور تو پہچان آتی نہیں ہے، مجھے اتنی پہچان آتی ہے کہ دریا میں تو آنی ہو، تو گیا نہیں ہو دریا میں. اگر وہ کہے کہ دریا تو رک جا تو دریا رک جاتا ہے. اب لوگوں نے دیکھا جو خالق تھے کہ دریائے اٹک رکا ہوا ہے، پانی
زبان اللہ کا کلام، جن کی زبان اللہ کا حکم، اور نگاہ جو طاہر بندگی لاہوری کی پیشانی کو بھی پڑھ سکتی ہے اور لوح محفوظ کو بھی پڑھ سکتی ہے۔ لوح محفوظ ہست پیش اولیاء اللہ کے بندوں کے سامنے ہوتی ہے۔ آج پاکستان کا یہ فیضان یہ اولیاء کاملین کی برکت ہے، علماء ربانیین کی برکت ہے، جنہوں نے کوڑے کھائے، برف کے اوپر لیٹے، ارے شیشہ پیس کر جو ہے ان کو کھلایا گیا، مگر اپنے عزم سے باز نہیں آئے، پاکستان بنا کے چھوڑا۔ اور دین اسلام آج جو حد تک پہنچا ہے کہ صحابہ پاک ہندوستان میں تشریف لائے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء کاملین، اور بالخصوص موجودہ پاکستان کی سرزمین میں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اولیاء کاملین کا فیض ہے۔ طریقت نقشبندیہ 3 دروازوں سے داخل ہوئی ہے۔ پاکستان بات آگی بات، کتنے دروازوں سے؟ 3 دروازوں سے داخل ہوئی ہے۔ ایک دروازہ افغانستان سے، جس دروازے سے بابا جی نور محمد آئے، ایک دروازہ موسیٰ زئی شریف کا، حضرت یعقوب دوانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وہ دروازہ موسیٰ زئی شریف کا تھا۔ تیسرا جو دروازہ تھا وہ رتن شریف کا تھا، حضرت مولانا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ بزریہ کوٹلہ شریف، بزریہ شرف شریف پہنچا، مگر جو فیض میرے اور آپ کے بابا نے تقسیم کیا وہ کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ آگے آگے مولانا بابا جی شیر محمد شرف پوری، پیچھے پیچھے مولانا محمد بخش مسلم BA لاہور دہلی دروازے سے گزرے، منڈی لگی ہوئی تھی، بولی ہو رہی تھی، ٹرے ٹوکری ٹرے ٹوکری ٹرے ٹوکری، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری کھڑے ہو گئے اور بازو پکڑا کہا محمد بخش جی اگر وینا پیا اگر آؤ عقیدے نے کا ٹگے ٹوکری، اگر مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میرے بابا چراہی نے ٹگے ٹوکری دے حساب سے خیال سے کہی، سمجھتے ٹگے ٹوکری دے حساب سے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اس تعلیم کو عام کریں جو صوفیاء کی تعلیم ہے، بزرگان دین کی تعلیم ہے، بزرگان دین کے نظریات ہیں، ان کو پیش کیا جائے، ان کو بچوں کو سمجھایا جائے۔ آج ہر گھر میں بیماری، ہر گھر میں گستاخی، ہر گھر میں بے ادبی، کوئی ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کاش کے در سے پورا ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اپنے گھروں میں اس سپرٹ جو ہے اس کو پیدا کرو، نظریات صوفیاء جو ہے اس کو عام کرو، اور صوفیاء کی محفلوں میں خود جاؤ اور اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، اور یہ نہ کہا کرو اب وقت نازک ہے، علماء کے آگے میں ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں، اب یہ نہ کہا کہ بچوں کو پیچھے بھیج دو، نہیں کہا کرو کہ کسی پیچھے چلے جاؤ، چاہتے ہو بچوں کو آگے سامنے بھیجو، ان کی ضرورت ہے، اس قوم کی ضرورت ہے، بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، صوفیاء کی محفلوں میں جاؤ، مگر صوفی کی پہچان کیا ہے جو ابھی بتا رہے تھے، یقین کے ساتھ اس کا ایمان پختہ ہو، سنت کا پابند ہو، اور پھر جو کہے اس کے اوپر عمل بھی کرے، جو کہے اس کے اوپر عمل بھی کرے، شریعت کی بولتی تصویر ہو، باقی غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں، سمجھ گئے، اس میں تو کوئی مبارہ نہیں، اور اس کے بعد صحیح العقیدہ ہو، اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے تو پھر دور سے سلام کرو، اپنا رستہ پکڑو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ سورہ لقمان، اب اس کی تفسیر بعد میں، اب صوفیاء کو میں عرض کرتا کہ کبھی کبھی سورہ لقمان پڑھا کرو، اس کی تفسیر بھی پڑھا کرو، سارے وقتے حل ہو جائیں گے، ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ اور ایک صوفی درویش نے ایک کتاب لکھی تھی، غالباً میرا خیال امام غزالی کی ہے، اس کتاب کا نام ہے ایھا الولد، ایھا الولد، 100 وصیت اپنے بیٹے کو کی ہے۔ اگر بس یہ 2 کتابیں پڑھ لو، سورہ لقمان کی تفسیر، ایھا الولد، 100 وصیت، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی بات۔ مرشد کامل ہو، بازو سے پکڑ کے آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم کے صدقے سے آپ کو بھی سلامت رکھے، رزم کو سلامت رکھے۔ میرے بابا جی کی اشاعت جہاں جہاں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی عزتوں کو بھی سلامت رکھے، ان کی توقیر کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ اور یہ فیضان شاہ نقشبند کا جو میرے بابا جی کے ذریعے سے جہاں جہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں، ممکن ہو کر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر میں مولانا صدیق کوثر صاحب ہے،
یہ خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ رفیق صاحب ہے، اس سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں سوائے اس کے کہ جزاکم اللہ فی الدارین احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے۔ دور دور سے 350 400 میل سفر کر کے آئے، کافی لیٹ ہو گیا معاملہ، یار زندہ وقت باقی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ جو کچھ بھی تھا ٹوٹا پھوٹا وہ تاریخ شورا شریف کی میں نے آپ کے دامن میں ڈالی ہے، اس کو یاد کر لینا، کبھی کبھی کام آئے گی، کبھی کام آئے گی۔ بڑے لفظ و لفظوں میں نے بہت کچھ کہا ہے، اور کیا کہا ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ پھر انشاءاللہ انتا پیش کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، رہا معاملہ نظر و نیاز کا، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کی دولت میں دکھ بھی نہیں کرتا، میں غلام ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا ہے نہ نہیں۔ تعویذ میں ضرور لکھتا ہوں مگر تعویذ فروش نہیں ہوں، تعویذ لکھتا ضرور ہوں کیونکہ بابا جی کا کام ہے، مگر تعویذ فروش نہیں ہوں، بیت میں ضرور لیتا ہوں، پیر ضرور ہوں مگر کفن چور نہیں ہوں۔ یاد رکھ لینا کہ مرے ہوں کے بھی کچھ حاصل کروں نہیں، ایک ڈیوٹی ہے، ایک ڈھول میرے گھر میں پڑا ہوا ہے جو میں بجا رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نقش قدم پہ چلوں جو میرے والد گرامی پیر محمد فضل شاہ درویش وقت کا عظیم صوفی دادا جی رحمۃ اللہ علیہ پیر حیدر شاہ بادشاہ، حضرت بابا جی ہماری سرکار، حضرت بابا جی فقیر محمد قطب العالمین، حضرت بابا جی نور محمد، حضرت بابا جی فیض اللہ تیراہی، حضرت خواجہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ گنڈا پوری، حضرت خواجہ شاہ جمال اللہ رام پوری، حضرت خواجہ معصوم سے حمدی، حضرت مجدد الفیصانی، سارا شاہجہاں میں نے گنتے آپ کو طریقت کا بتا دیا۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امداد کے قدرے کرم رہے۔ مجھے جو امداد ہے وہ برکات سے ملتی ہے، میں آج سے صرف داد کا قائل ہوں، حوصلہ افزائی کا قائل ہوں، دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں، بہت درد سے بھرا ہوا ہوں، لاچار ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، بس کیا بتاؤں، تن ہما داغ داغ شو کمبا کجا کجا نے ہم ایک جگہ ہو تو بتاؤں، کیا بتاؤں کہ درد کہاں ہو رہا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے لیے سب جہاں سلامت، اگر یہ ہے آستا سلامت، میرے لیے سب جہاں سلامت اگر یہ ہے آستا سلامت۔ اور آخر اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں ڈھولا کرام بیٹھی داری میں مقدی مقامہ تو جتیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 قرآن پاک جو ہیں وہ صوفی محمد رمضان صاحب کے گھر سے، بہت کچھ خواتین کی طرف سے بھی ہے، تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ سب کے لیے دعا ہوگی۔ فواد وارسی صاحب نے بھی نماز پڑھ کے دعا ہو رہے ہیں، پہلے کر دی نماز پڑھ دو جی 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 فواد وارسی، اسد رضا نیازی، مزمل سب کے آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس بیش قرآن پاک کلمات مقدسہ دوستوں کی طرف سے پڑھے ہوئے، میری بچیوں بیٹیوں بہنوں کی طرف سے پڑھے ہوئے، جن کا ثواب میری ملت کیا گیا، یہ آپ طرف سے لیٹر خطار ہے لکھا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا میرے اللہ کے تمام سلام اس لنگر پاک میں جن لوگوں نے حصہ لیا، کلمے درہمے سکھانے، اور ان میں میاں افضل صاحب کی والدہ ہے، والد ہے، اور میرا ایک دیکھنا ساتھی شمس النور وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور بہت سارے ساتھی دنیا وہ مفتی صاحب کے نام فوت ہو گئے، بہت سارے لوگ چلے گئے، بڑے ہمدرد لوگ چلے گئے، تو یہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے یہ امداد لے کے، نظر کرم لے کے، فیضان لے کے، تبرک لے کے ان لوگوں کو میں اِسال ثواب کرتا ہوں، میرے اللہ کی قبول فرما۔ سب کے ہدیے تاجدار شیدہ شریف بابا جی کی بارگاہ میں، آپ کے غلاموں اور خادموں کی بارگاہ میں، آپ کی اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے اللہ کی قبول فرما۔ میرے اللہ یہ تیرے معبود کے غلام ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، انتظامت بھرپور فرما، ہم فقیروں مسکینوں کا شرم بھرم تیرے کرم کا محتاج ہے، میرے اللہ تو کرم فرما، میرے اللہ تو کرم فرما، ہمارا بھرم بھی قائم رہے، ان کا شرم بھی قائم رہے، میرے اللہ
ہمارا لنگ پردہ بھی رہے، ان کا لنگ پردہ بھی رہے، دامن مراد بھرپور فرما دے، جھولیاں بھرپور فرما دے، جو کمیاں ہیں وہ پوریاں فرما۔ میری بیٹیاں بچیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بہت آنسو مجھے لے کے بیٹھی ہیں، میرے اللہ صرف ایک آرزو ہے کہ ان بچیوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما، چادر تطہیر کا صدقہ ان کو چادر عطا فرما، وہ چادر عطا فرما جس سے وہ اپنا 70 پردہ ڈھانپ کے رکھے، شرم و حیا کی چادر عطا فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما، صدائیں قبول فرما۔ میرے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہماری خطوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ اس بدم رزم کو سلامتی عطا فرما کہ میرے بابا جی کو غلام چہیتے لاڈلے بچے سب کو سلامتی عطا فرما، برکت عطا فرما اجمعین برحمتک کا یا الرحیم۔ آخر میں ایک بات یاد رکھتے ہیں، دوران گفتگو بعد دفعہ تو کلمہ غلط نہیں نکل جاتا ہے مجھ سے، اگر یہاں پہ یا جہاں جہاں لوگ بیٹھیں گے کسی کے ناگوار خاطر گزرے ایک مسافر سمجھ کے در گزر کر دینا، اللہ آپ کے راضی ہوگا، ثواب ہوگا۔